मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। तो अजीजों, आज जिस किरदार को बाइबल मुकद्दस में से आपके लिए हमने चुना है, वो किरदार है एक ऐसी लड़की का जो इतनी खूबसूरत तो ना थी, लेकिन खुदा ने उसे अपनी बरकत के खजाने से माला माल किया। वो किरदार है लिया का किरदार। अजीजों, हमारी मेहमान भी मौजूद हैं, सो हम उनको वेलकम करेंगे। शुक्रिया। वेलकम मिस मरियम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। हम अपने प्रोग्राम का आगाज बाकायदा तौर पर दुआ से करेंगे। सो मैम, आप दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद, हम तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये फजल अता किया ताकि हम सब मिलकर तेरे कलाम की खिदमत करें। खुदा बाप, आज फिर हम शुक्रगुजार हैं होशाना टीवी के लिए, खुदावंद, जिसके वसीला से हम खवातीन बाइबल को देख सकते हैं, उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। और खुदा बाप, दुआ करते हैं जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदा बाप उनकी मदद करके जो बातचीत हम करें, खुदा वो उनकी समझ में आए, और हमारे अल्फाज की भी खुदा बाप रहनुमाई कर। खुदा बाप, आज का कलाम हमारे लिए भी और सुनने वाले देखने वाले बहन भाइयों के लिए खुदा बहुत ही बरकत का बायस हो सके, और खुदा तेरा फजल हमें मिलता रहे। खुदा दुआ करते हैं कि आज फिर इन पूरी टीम के लिए भी जो खुदा हमारे साथ है, उनकी रहनुमाई कर। खुदा हर एक काम में खुदा रहनुमाई देना, हिकमत देना, फहम देना, और खुदा इस सारे काम से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। और दुआ करते हैं खुदा बहन की और मेरी मदद कर। खुदा जब हम तेरे कलाम को इस मीडिया के थ्रू पहुंचाते हैं लोगों तक, खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा बहुत सी रूहें ताजगी और खुशी पाएं और कलाम से बरकत पाएं, और खुदा बाप और ज़्यादा तुझ में मसरूर होकर ज़िंदगी गुजार सकें। ये दुआ यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। अजीजों, होशाना टीवी की हमेशा यही कोशिश होती है कि आप तक उन किरदारों को लाया जाए जो बाइबल मुकद्दस में हमें ज़िंदगी जीने का हुनर बताते हैं। तो आज भी जिस किरदार को हमने आपके लिए चुना है, आइए देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस लिया के किरदार के बारे में हमें क्या बताती है। पैदाइश की किताब उसके 29 बाब की 15 से 25 आयत। सो हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है। तब लाबान ने याकूब से कहा, चूंकि तू मेरा रिश्तेदार है, तो क्या इसलिए लाजिम है कि तू मेरी खिदमत मुफ्त करे? सो मुझे बता कि तेरी उजरत क्या होगी। और लाबान की 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राखल था। लिया की आंखें चुंदी थीं, पर राखल हसीन और खूबसूरत थी, और याकूब राखल पर फरीता था। सो उसने कहा कि तेरी छोटी बेटी राखल की खातिर मैं 7 बरस तेरी खिदमत करूंगा। लाबान ने कहा, इसे गैर आदमी को देने की जगह तो तुझी को देना बेहतर है, तू मेरे पास रह। चुनाचा 7 बरस तक राखल की खातिर खिदमत करता रहा, पर वो उसे राखल की मोहब्बत के सबब से चंद दिनों के बराबर मालूम हुए। और याकूब ने लाबान से कहा कि मेरी मुद्दत पूरी हो गई, सो मेरी बीवी मुझे दे ताकि मैं उसके पास जाऊं। तब लाबान ने उस जगह के सब लोगों को बुलाकर जमा किया और उनकी ज़ियाफ़त की। और जब शाम हुई तो अपनी बेटी लिया को उसके पास ले आया, और याकूब उससे हमआगोश हुआ। और लाबान अपनी लौंडी जुल्फा अपनी बेटी लिया के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। जब सुबह को मालूम हुआ कि ये तो लिया है, तो उसने लाबान से कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? क्या मैंने जो तेरी खिदमत की वो राखल की खातिर ना थी? फिर तूने मुझे क्यों धोखा दिया? पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। तो अजीज़ों, हमने देखा कि किस तरह याकूब, जो कि राखल को पसंद करता है, उनकी शादी लिया से हो जाती है। तो आइए मज़ीद सीखते हैं अपने किरदार लिया के बारे में। सो मैम, हमें बताएं लिया के किरदार के बारे में। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ होशाना टीवी की और खवातीन बाइबल प्रोग्राम की, और इससे भी बढ़कर खुदा की शुक्रगुजार हूँ। और आज जो हवाला तलावत किया गया है, इसमें हम लिया का ज़िक्र देख रहे हैं। और लिया जो कि खुदावन की तरफ से बरकत से माला माल थी, उसके बारे में आज हम देख रहे हैं कि लिया बग़ैर अपने किसी गुनाह के, या जिसे कहते हैं कि ना करदा गुनाहों की सज़ा, एक तरह से हम देखते हैं कि उसको मिल गई है। बिल्कुल। और फिर
جب اس کی شادی یعقوب سے ہو جاتی ہے تو وہ بے شک اس کی امید اس پہ نہیں تھی، یعقوب پہ اس کی کوئی چاہت نہیں تھی، تو بھی اس کی شادی یعقوب سے ہو جاتی ہے۔ بینگ اے وومن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جیسے خواتین ہیں، بالکل، اگر کسی مرد کو نہیں جانتے اور اس کے ساتھ بیاہ ہو جائے تو میں بھی سمجھ سکتی ہوں کہ ہمارے احساسات کیسے ہو سکتے ہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ بہت ہی مشکل ہے ایکسیپٹ کرنا، اور پھر اس سے زیادہ مشکل یہ تھا کہ جب اس کو پتہ چلا کہ یعقوب تو میری بہن کو پسند کرتا ہے، لیا جب وہ اپنے دل میں ایسا سوچتی ہے کہ جس شخص کے ساتھ میں بیاہی گئی ہوں اس کے دل میں محبت نہیں بلکہ نفرت ہے، تو بھی وہ اپنے والد کی عزت کی خاطر اور اپنے والد کی رسپیکٹ کی خاطر وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، فرما برداری سے اس فیصلے کو منظور کر لیتی جی ہے۔ بالکل، یہ اس کی فرمانبرداری کا ایک ثبوت ہے کہ وہ کیسے اپنے پیرنٹس کی، اپنے والد کی فرمانبرداری کر رہی ہے۔ بالکل بالکل، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نفرت کی حالت ہے اس میں رہنا کتنا تکلیف دہ تھا اس کے لیے، اور پھر وہ جب ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ راحل کے ساتھ بھی بیاہ ہو گیا یعقوب کا، اور دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں ہیں، تو یہ اس کے لیے بڑا ہی مشکل تھا۔ تو بھی ہم دیکھتے ہیں جب ہم اس پورے حوالے کو پڑھتے ہیں اور ان کی زندگی پہ غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس نے بڑی قربانی بھی دی ہے، صبر کی، وہ اس نے بڑے صبر سے زندگی گزاری ہے یعقوب کے ساتھ، اور بڑی بہن ہونے کے ناطے اس نے بہت سی باتوں کو برداشت بھی کیا ہے۔ اور پھر جب چھوٹی بہن ہوتے ہوئے راحل نے بہت بار اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا، اس نے اپنی شاید خوبصورتی کا بھی ذکر کیا ہوگا کہ میں خوبصورت ہوں، اور پھر اس طرح سے بڑا دل دکھا ہوگا لیا کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دل بہت ہی نرم ہے، لیا کا دل نرم ہے اور وہ رحم کرنا پسند کرتی ہے۔ اس نے چھوٹی بہن سمجھ کر راحل پر کوئی زیادتی نہیں کی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بھی اس کو برکت دی، خدا نے اس کو 6 بیٹے دیے اور 1 بیٹی دی، اور یہ کتنی بڑی برکت تھی کہ اولاد سے بھی خدا نے اس کو مالا مال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر، تحمل اور برداشت اس کی زندگی میں تھی۔ اور ظاہری طور پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خوبصورتی نہیں ہے، لیکن اس کے دل کی خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے، جو کہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور پھر لیا ایک خوبصورت دل کی مالک تھی، اور آپ نے بتایا کہ راحل کہیں نہ کہیں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں ایک برتری کا احساس پایا جاتا تھا۔ بالکل، تو ان دونوں بہنوں کے آپس کے رشتے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہاں جی، جب دیکھتے ہیں کہ راحل جو کہ ظاہری طور پہ خوبصورت تھی لیکن اس کا دل جو تھا وہ خوبصورت نہیں تھا، جبکہ لیا دل کی خوبصورت تھی، ظاہری طور پہ وہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن ان دونوں میں ہمیں ایک پیار اس طرح سے نظر آتا ہے۔ لیا بڑی بہن ہونے کے ناطے چھوٹی بہن سے پیار کرتی ہے، اور پھر ایک مقام آتا ہے جب یعقوب ان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی ہم اپنے گھر میں جائیں گے، یعنی یعقوب ان کو اپنے باپ دادا کے گھر میں لے کے جانے کے لیے کہتا ہے، اور اتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ دونوں وہاں پر ایک زبان ہو کر اور تیار ہو جاتی ہیں۔ بالکل، بالکل۔ یہ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ بے شک دونوں ڈیفرنٹ ہیں، دونوں فرق ہیں، لیکن وہ ایک بات جب ایک مقام فیصلے کا آتا ہے تو وہاں پر خاندانی اعتبار سے وہ ایک ہی فیصلے پر دونوں یس کہتی ہیں۔ اور میں جب اس واقعہ کو پڑھ رہی تھی تو میرے لیے بھی آج ایک نئی سیکھنے کی بات تھی کہ کس قدر ایک خوبصورت بات تھی کہ دونوں اس بات پر اکٹھی ہو گئی ہیں، اور دونوں نے یکدم کہا کہ خداوند کی مرضی کو پورا کرو، جو خدا کہہ رہا ہے اس کو آپ پورا کرو۔ اور یہ ہماری عملی زندگی کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ہم خدا کے فیصلے کو اول درجہ دیں۔ اور پھر میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ لیا بے شک یعقوب کی محبت کو جیتنے کی امید دل میں رکھے ہوئے وہ اس کے ساتھ کتنی اچھی طرح سے وفاداری کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔
اور اسی وفاداری کا ثبوت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں کہتی کہ مجھے علیحدہ گھر دے دو، یا اس نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے یہاں اسی جگہ پہ چھوڑ جاؤ۔ وہ یعقوب کے ساتھ اس کے باپ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور لیا کی زندگی کو ہم اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کے فیصلے کو ہمیشہ آگے رکھا ہے۔ بالکل۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ تھا کہ جب وہ کوچ کرنے والے تھے اور راحل جو ہے وہ اپنے باپ کے بت چرا لیتی ہے، جس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یعقوب کے ساتھ رہتے رہتے لیا یعقوب کے خدا کو جان گئی ہے، لیکن راحل یعقوب کے خدا کو نہیں جانتی، وہ بلکہ اپنے باپ کے گھر کے جو بت ہیں انہی میں وہ پناہ ڈھونڈ رہی ہے، اور انہی بتوں کو وہ ایون ساتھ لے کر اپنے ساتھ بھی رکھ لیتی ہے۔ لیکن لیا ایسے نہیں کرتی، لیا یعقوب کے خدا کو اپنا خدا مان لیتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہمیں روت کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ وہ اپنی ساس کو کہتی ہے کہ تیرا خدا میرا خدا۔ بالکل۔ اور اتنی خوبصورت بات ہے کہ لیا کہتی ہے کہ یعقوب کا خدا، بے شک اس نے کہا نہیں لیکن اس کے کردار سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ یعقوب کے خدا کو اپنا خدا مان لیتی ہے، اور پھر وہ یعقوب کے ساتھ اتنی خوبصورتی سے زندگی بسر کرتی ہے کہ وہ اس کے فیصلوں پر یس کہتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے لیا کے کردار کی۔ اور میں یہ بھی جب پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ بہت کم لیا کا ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ لیا کا کردار بہت پازیٹیو ہے، اس کا کردار بھی پازیٹیو ہے، اور پھر اس نے جو یعقوب کے فیصلوں پہ اور راحل کے ساتھ مل کر فیصلوں پہ یس کہا، تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے ہمارے لیے سیکھنے کی۔ آج کل کی پریکٹیکل لائف میں، پریکٹیکل لیڈیز کے لیے، وومن کے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے کہ دل اگر ہمارا خوبصورت نہیں ہے تو پھر ہم کیسے فیصلہ جات کو بھی خوبصورتی سے کر سکیں گے۔ تو لیا جو خوبصورت نہیں تھی لیکن اس نے دل کے فیصلے خوبصورت کیے، کیونکہ اس کا دل یعقوب کے خدا کے ساتھ لگ گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ میم، آپ بہت ساری معلومات ہم سے شیئر کر رہی ہیں، اور عزیزوں معلومات کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، لیکن اب وقت ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں، تو آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔